ٹھیک 9 بجے وہ تیار ہو کے خوبصورت سے آوان برا کے سامنے پہنچ چکا تھا، جسے باہر سے ہی اس قدر خوبصورتی اور آمدنی سے سجایا گیا تھا کہ وہ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ اندر کی سجاوٹ کس قدر عالی ہوگی۔ گیٹ سے اندر ہوتے ہی ایک شخص انتہائی تکاٹ سے اس کے گلے لگا اور بولا، ہم آپ کو بہت بہت خوش کہتے ہیں۔ گلے سے جدا ہو کے اس کا ہاتھ تھاما، انتہائی گرم جوشی سے دباتے ہوئے کہا، آپ پولیس اس طرف چلے جائے۔ اس کا ہاتھ چھوڑ کر اسی ہاتھ سے دائیں طرف سجے خوبصورت سے لائن کی جانب اشارہ کیا تو وہ اس شخص کی جانب مسکراہٹ اچھالتا ہے بڑھا لوگوں کی بڑی تعداد پہلے سے ہی موجود تھی، مگر زیادہ چہرے اس کے لیے انجام تھا۔ آوان انکل سے بھی بس بابا کے آفس میں ایک بار سرسری ملاقات ہوئی تھی۔ وہ سامنے ہی کھڑے تھے اور ہر آنے والے مہمان سے ہنس کے مل گئے تھے۔ السلام علیکم آوان انکل۔ پاس پہنچ کر اس نے ان کی جانب ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ پاس کھڑے لڑکے سے بات کرتے کرتے چونک کے پڑھتے وعلیکم السلام بخدا نہ صرف کستے پڑے ہوئے ہاتھ کو تھاما تھا، بلکہ اسی ہاتھ سے پکڑ کر ایک جھٹکے سے اسے کھینچ کر سینے سے لگا دیا۔ جھٹکا ایسا تھا کہ وہ اگر سینے سے نہ لگتا تو یقینا زمین سے سینہ ٹکرا دیتا، تو اسے خود سے رل کر کے دو کندھوں سے تھا لیا تو لبانی کے بیٹے بھائی مجھے آپ کہتا ہے، جبکہ میرا نام اور نظیر آوان ہے، تو انکل آپ بھی تو بابا کو لبانی کہہ رہے ہیں، جبکہ بابا کا نام توپی زبانی ہے۔ اس پہ جواب پا وہ کہتا لگا کہ ہنس دیے، مگر مزے کی بات یہ ہے کہ تیرا باپ آج تک کبھی یہ بات نہیں نوٹ کر سکا، وہ ہمیشہ میرے زبانے سے دب جاتا ہے کہ تو مجھے صرف آوان کیوں کہتا ہے۔ بات کے اختتام پر ایک اور کہتا لگایا تو شہرام بھی مسکرا دیا، اس سے ملو یہ میرا بیٹا فہیم ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی سے پڑھا مکمل کر کے آیا ہے، اسی خوشی میں یہ ڈنر رکھا گیا ہے۔ آوان انکل کے ساتھ کھڑے لڑکے نے کہا، ہیلو فہیم۔ شہرام نے بھی مسکراتے ہوئے اس کا بڑا ہاتھ تھاما تھا۔ نائس ٹو میٹ می ٹو۔ کافی دیر ہو گئے آوان انکل اور فہیم کے ساتھ کھڑا نئے آنے والے مہمانوں سے ملتا رہا۔ آخر فہیم کو ہی خیال آیا تھا، جبھی وہ اسے سائڈ پر رکھی ٹیبل اور چیز کے قریب لے آیا، تم بیٹھو پھر میں بھی یہی لاتا ہوں۔ وہ تشکر بھری سانس بھر کے بیٹھ گیا، کیونکہ گھر سے بھی افراتفری میں تیار ہو کے نکلا تھا، اب ٹانگیں جواب دینے کو تھی۔ پھر ادھر دیکھنے لگا جہاں ذرا فاصلے پر ٹیبلز پر کئی خواتین آپس میں بہت گفتگو تھی، کئی مرد حضرات گپ شپ کر رہے تھے، جبکہ ینگ جنریشن اکٹھے ڈیرہ جمائے صوفیوں میں مشہور تھی۔ مشاہدے سے ہٹا کر اس نے اپنا موبائل نکال لیا اور سوشل میڈیا پر آوارہ گردی کرنے لگا۔ آخر 11 بجے کے قریب ایک پابندی ویٹر انتہا مودب انداز میں کھانا لگا دیے جانے کی اطلاع پہنچا۔ میدان کے وسط میں ٹیبلز جوڑ کر ان پر سانپ کی ٹھانوں کے ڈھیر لگا دیے رہے۔ وہ تیزی سے ٹیبل کے پاس پہنچا، کیونکہ فراغت کے لمحات میں پیٹ میں موجود چوہوں نے یقینا ڈانس پر اکٹھے شروع کر دی تھی۔ کھانے میں بے شمار آئٹمز تھے، 3 یا 4 آئٹمز میٹھے میں تھے۔ اس نے غور نہ کیا، اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اگر اسے بریانی دک جائے تو اسے اور کچھ نہ دکتا تھا۔ پلیٹ میں چاولوں کا ڈھیر لگا کہ انہی کے اوپر گوشت کے 3 پیس رکھے اور دوسرے ہاتھ میں 7 اپ تھام کر وہ اپنے لیے جگہ تلاش کرنے لگا۔ کھانے کے معاملے میں وہ کسی قسم کی بھی شرم شیاری تھا، اسے اس کو فرق نہیں پڑتا تھا، وہ 4 لوگوں کے درمیان بیٹھ کے انتہا اعتماد سے بھوکوں ندیدوں کی طرح کھا سکتا تھا، مگر یہاں مسئلہ باپ کی عزت کا تھا، سو وہ اپنے لیے کو مناسب جگہ تلاش کر رہا تھا۔ پھر وہ بیانہ روی سے چلتا کونے والی ٹیبل، جو کہ نسبتا تھوڑی تاریکی نہ تھی، کی طرف بڑھنے لگا۔ وہاں کی پری وش پہلے سے موجود تھی۔ وہ ہائی کہتا جلدی سے ایک چیز رسید کر بیٹھ گیا۔ سواد بتا دیا۔ پہلا چمچ منہ میں رکھتے ہی وہ بے اختیار بول اٹھا کرائی کے بعد ایک چمچ منہ تک لے جاتے وہ پکانے والے کو صحیح داد دے رہا تھا۔ اب آپ کو شیف چیلنج کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ اتنی ٹیسٹی بریانی نہیں بناتا۔ جبھی کسی نے زور سے ٹیبل پر ہاتھ مار کر اسے متوجہ کیا، جی؟ اس نے سوالیہ انداز میں اس لڑکی طرف دیکھا، آپ خاموشی سے نہیں کھا سکتے؟ وہ کڑے ٹیبل لیے پوچھ رہی تھی، کیوں نہ آپ کے منہ میں پانی آ رہا ہے؟ اس نے ایک نظر لڑکی سامنے پڑی سراب کی پلیٹ کو دیکھا جسے وہ بے دلی سے ٹون رہی تھی۔ تو آپ بھی جا کر اپنے لیے راؤنڈ فٹ کیا ہے، وائر گارڈ پیسوں کی نہیں دے رہے۔ چمچ بھر کے منہ میں رکھتے ہوئے کہتی آواز پنچی سی تھی، یو نو آپ شکل سے کافی معزز اور ڈیسپریٹ لگتے ہو، مگر اندر سے پورے کے پورے ایڈٹ ہو۔ لڑکی نے تب کی کہا تب شہرام نے غور سے اس کی شکل دیکھی۔ ہوا آپ وہی ہو ناپارک والی، کیا نام تھا آپ کا؟ وہ سوچنے لگا، میک اپ کے باعث وہ اسے پہلے پہچان نہیں پایا تھا، اور پھر غور سے دیکھا بھی تو نہیں تھا کہ سارا دھیان تو بریانی پا تھا۔ اب چڑھا کر بتایا گیا، سوری تنشا، مجھے بنا سوچے سمجھے بنا تصدیق کے آپ کو ملازمہ نہیں کہنا چاہیے تھا، پہلے تصدیق کر کے پھر اس کے بعد کہہ دیتا۔ اس نے فوراً معذرت کی، مگر انداز کافی بے ڈھنگا تھا۔ تنشا کے تنے اعصاب کچھ ڈھیلے پڑ گئے اور نہ چاہتے ہوئے بھی آہستگی سے ہنس دی، آپ ایک جوکر ہو۔ بھائی ڈاوے، اگر تم برگر مجھ جیسے فقیروں نے بانٹ سکتی ہو تو پھر میرے برگر کو ندیدوں کی طرح کیوں گھو رہی تھی؟
اشفے ہنسنے سے شہرام کو حوصلہ ملا تو پوچھ بیٹھا کافی دردناک وجہ ہے؟ اس کی انشا نے ٹھنڈی آگ بھرتے ہوئے سلاد والی پلیٹ کو نظروں میں رکھتے ہوئے کہا، وہ اگر فورا آپ سے تم تک آیا تھا۔ تماشا بھی پرانا قصہ فراموش کر بیٹھی تھی۔ تم مجھے اپنا ہمدرد پاؤ گی مگر وجہ تو بتاؤ۔ اس نے کھانے کا سلسلہ وہیں سے جوڑتے ہوئے پوچھا تھا۔ 3 ماہ پہلے میرا وزن 65 ہو گیا تھا، جو کہ میری ہائٹ کے لحاظ سے بہت زیادہ تھا۔ یہ صورتحال دیکھ کے میری ماما گھبرا گئی، فٹ سے میرے لیے ایک ڈائٹ پلان تیار کیا، جب بھی جوائن کروا دیا، بالکل زور زبردستی سے۔ 3 ماہ ہما کے بغیر برداشت کرنے کے اب میں 50% تک پہنچ چکی ہوں، مگر کولڈ ڈرنک کا فاسٹ فوڈ اور چکنا والے کھانے مجھے ابھی بھی منع ہے۔ وہ بتاتے بتاتے وہ دینے کو وہ شہرام جیسا چٹورا اس کی تکلیف کو برابر محسوس کر سکتا تھا۔ ظلم کی انتہا ہے۔ تم پا تو انشا، اس نے ہمدردی سے کہا، مگر جانے کیوں ہنسی بھی آ رہی تھی جسے وہ بدقت چھپا رہا تھا۔ اور نہیں تو کیا، دیکھو نہ دنیا جہاں کی ہر نامک یا ٹیبل پر موجود ہے، مگر وہ بیچاری ماما کے حکم کے مطابق یہ چک بھی نہیں سکتی، اور ظلم پر ظلم۔ دیکھو اگر میں کچھ کھا نہیں سکتی تو زبردستی یہاں بیٹا کیوں ہوا؟ شہرام نے اس کی حال میں ہاں ملا وہ چمچ بھر کے چاول منہ میں رکھے تاکہ ہنسی نہ چھوڑ دے۔ تمہاری ماما ساتھ آئے ہیں؟ اچانک کچھ خیال آنے پر پوچھا، نہیں میں اکیلی ساری فیملی کی طرف سے آؤں۔ انشا نے پورے دن کے ساتھ اطلاع دی، تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں، میں ابھی جاتا ہوں اور تمہارے لیے کھانا لے آتا ہوں۔ وہ فورا اٹھنے لگا۔ وہ کچھ گھبرا گیا۔ تمہاری ماما نے کون سا یہاں کیمرے لگائے ہوئے، تم کھا لو، انہیں پتہ نہیں چلے گا۔ وہ انکار کی وجہ یہی سمجھا تھا، نہیں مجھے نہیں کھانا۔ مگر کیوں؟ اب کہ وہ حیران ہوا تھا، کیونکہ میں خود بھی کھانا نہیں چاہتی۔ اس نے کہا، مگر پھر اسے اپنی جانب ناسمجھی سے دیکھتے پا کے تفصیل سے بتانے لگی، دراصل میں خود بھی کھانا نہیں چاہتی، مجھے یہ سب پسند بہت زیادہ ہے، مگر میں یہ کھاؤں گی تو پھر سے موٹی ہو جاؤں تو کیا ہوگا، تو پھر میں کو فیشن نہیں کر سکوں گی، کیونکہ موٹی لڑکی اچھی نہیں لگتی، کو فیشن اسے سوٹ نہیں کرتا، اور پھر رشتہ لے کر آنے والی خواتین اسے پسند نہیں کرتے، وہ راشٹری شادی نہیں ہوتی کبھی بھی۔ شہرام ہم کی طرح اس کی شکل دیکھے گیا۔ وہ اس کی غلط فہمی دور کرنا چاہتا تھا کہ موٹی لڑکی اچھی نہیں لگتی یا اس کی شادی نہیں ہوتی کبھی بھی، مگر وہ چپ رہا۔ چند پر مزید گزرے اور شہرام کے لبوں سے ہنسی کا طوفان بہا نکلا۔ ہنس کیوں رہے؟ وہ ناراضگی سے پوچھنے لگی، میں تمہیں ایک لڑاکا اور جگڑالو لڑکی سمجھا تھا، مگر تم کافی انوسنٹ ہو۔ اس نے بشکل ہنسی روک کر سچا بیان کی۔ انشا نے اسے گھولنا چاہا، مگر اسے مسکراتے دیکھ کے خود بھی مسکرا دی۔ شہرام کھانا کھا چکے تم۔ فہیم اسے ڈھونڈتا ڈھونڈتا وہاں چلا آیا۔ شہرام نے سر اسباب میں ہلایا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ فہیم یقیناً اسے بلانے آیا تھا۔ وہ کہ خدا حافظ۔ وہ فہیم کے پیچھے چلتا پلٹ پلٹ کر اسے دیکھتا رہا۔ اب یہ رکھ کیا بیچاری اس لیے کچھ کھا نہیں سکتی کہ کہیں یہ موٹی نہ ہو جائے اور پھر ان کی شادی ہی نہ ہو۔ ان کل آواز تک پہنچنے تک یہ آخری سوچ تھی جو اس پیزن میں رکھی، اور